الحمدللہ ابدأ الافلاک والارضی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شیراز مغول، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں غزوہ بدر کے حوالے سے بتانا ہے کہ غزوہ بدر کیوں اور کیسے پیش آیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے تو اس وقت مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرتے، تشدد کرتے، حتیٰ کہ آپ کے جو غلام تھے ان پر بھی ظلم کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا جب آپ 47 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا جس کا نام شیب ابی طالب ہے۔ اس گھاٹی میں آپ کو 3 سال تک بند رکھا اور وہاں اس وقت ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کیونکہ اس وقت پاور مشرکین مکہ کے پاس تھی، اقتصادی پاور بھی ان کے پاس تھی، معاشرتی پاور بھی ان کے پاس تھی، وہ کھانا پینا ہر طریقے سے ان کو روک دیا گیا، بڑے مشکلات تھے اس وقت۔ لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ 47 سال کی عمر میں ایک گھاٹی میں آپ کو بند کیا گیا اور تقریباً 3 سال کے بعد اس گھاٹی سے آپ باہر آئے۔ مشرکین مکہ نے جب ظلم زیادتیاں بہت ساری بڑھا دی، اب جو مکہ کے اندر جو پاور تھی وہ مشرکوں کے پاس تھی، اقتصادی پاور بھی ان کے ساتھ تھی، معاشرتی بھی تھی، اچھے مطلب ہر طریقے سے ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ اب اس پاور کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھی ایک پاور چاہیے تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کما اخرجک، جیسا کہ نکالا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو نکالا، ربک من بیتک بالحق، آپ کے پروردگار نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو جب مکہ سے نکالا تو آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی۔ جب آپ وہاں سے نکلے اور مدینہ آگے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی، مدینہ جب آپ مسجد کے اندر بیٹھے تھے، بہت سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو آپ کو کسی نے بتایا کہ چونکہ اب میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ مکہ سے اب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے اور مدینہ میں آپ کچھ ٹائم رکے تھے، تقریباً میرے خیال سے 2 سال ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب آپ کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان جو تیاریاں کر رہا ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، وہ اسلحہ لینے کے لیے جا رہا ہے ملک شام کی طرف، اور بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے وہ تجارت کے لیے جا رہا تھا، واپسی پہ تجارت کا مال لے کے آ رہا۔ اب اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جب واپسی آنا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر چونکہ یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ کو بتایا کہ ہم اب نکلیں گے، جو ہتھیار آئیں گے ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ ایک تو یہ تھا۔ اب دوسرا، جب ابو سفیان کو اس چیز کا علم ہوا، چونکہ یہ بات اہل مدینہ تک پہنچ چکی ہے، تو اب اہل مدینہ بھی تیاری کر رہے ہیں حملہ کرنے کی، تو اب اہل مدینہ کے حملے کو روکنے کے لیے اس نے ایک قاصد بھیج دیا مکہ کی طرف۔ جو مکہ پہنچا، مکے والے کو خبر دی، تو مکے والوں نے پھر 1000 کا لشکر تیار کیا جو غزوہ بدر میں آ کے پہنچا۔ اب جو قافلہ جس کے ساتھ ابو سفیان تھا، بعد میں جو مسلمان ہو گئے تھے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جس قافلے کے ساتھ تھے اس سے آپ نکلے، آپ کو ساری خبر ہو چکی تھی، آپ نے جو قاصد بھی بھیج دیا تھا، اور واپسی وہاں سے 1000 کا لشکر جنگ بدر کی طرف آ چکا تھا۔ تو جب ابو سفیان اپنے گھر مکہ میں پہنچے تو اس وقت ابو جہل نے اور وہاں پہ فتنہ پھیلانا چاہا، اور جو وہاں کے مشرکین مکہ تھے انہوں نے کہا ہم نے ہر حال میں بدلہ لینا ہے، چونکہ اہل مدینہ والے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب یہ لشکر بدر کے میدان تک پہنچ گیا، جو میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا۔ اب جب لشکر پہنچا تو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے تھے۔ جب جنگ کے میدان کے قریب پہنچے تو 313 صحابہ تھے اور ان کے پاس کچھ اسلحہ تھا، کچھ ہتھیار تھے جس سے ناممکن تھی لڑائی۔ اب جنگ کا میدان سجنے سے ایک دن پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اے صحابہ، کل کا لشکر
سننے میں یہ آ رہا ہے بہت بڑا ہے، تو کیا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک صحابی تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں، ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح ہم بھاگیں گے نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، جب تک ہمارے سب صحابیوں کے خون نہیں بہہ جاتے اس وقت تک آپ کی طرف کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش ولولہ دیکھا تو پھر آپ نے ایک چھڑی اٹھا کے میدان میں گئے اور بتایا کل صحابہ یہاں پر ابو جہل گرے گا، کل ابو جہل کی لاش یہاں پہ گرے گی، یہاں پر عتبہ کی لاش گرے گی، یہاں پر کسی اور کافر کی لاش گرے گی، جو نشان لگا کے بتائے۔ جب جنگ کا اختتام ہوا تو بھائی نے ہی اسی جگہ ان کافروں کی لاشیں پڑی تھی۔ اور صحابہ کرام جب جنگ کے میدان میں اترے، اب ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، ایک طرف 313 تھے، تو اب یہ جو جنگ ہوئی کیوں ہے؟ یہ جنگ اس وجہ سے ہوئی چونکہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی تھی جہاں سے اسلام نکلنا تھا۔ حالانکہ خالی تبلیغ سے اگر کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب مکہ میں رہ رہے تھے تو مکہ کے اندر تقریباً کم و بیش مکہ اور اس کے مضافات میں تقریباً 10 لاکھ کی آبادی تھی جو مورخین نے لکھی ہے، اور مدینہ میں کچھ ہزار لوگ رہتے تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تبلیغ کرتے، بعض جگہ پر جا کے مذاکرات کر لیتے تاکہ وہیں سے دین کا بول بالا ہوتا، لیکن نہیں، بڑی تعداد کو چھوڑ کے کم میں آئے اور کم میں کھڑے ہو کر پھر ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس سے ہمارے لیے جو پیغام ہے واضح پیغام ہے، ہم اگر آج بھی، ویسے ایسا نہیں ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہماری 1.5 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے مسلمانوں کی، آج بھی اگر ہم سب مل کے، میں کہتا ہوں اگر انہی 1.5 ارب کی جو آبادی ہے اس میں سے اگر ہم 313 ایمان والے لوگ نکال لیں تو آج بھی مسلمان اپنی سلطنت کھڑی کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی تعداد بہت کم تھی اور پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی، شرک سے بھری ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی بنیاد رکھ کے واضح پیغام دیا۔ تعداد کم ہونے سے جنگ نہیں ہاری جاتی، یا تعداد کم ہو تو بندہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، اس وقت جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام سے ہمیں بالکل یہ سبق ملتا ہے۔ اگر ہم آج بھی تعداد میں کم ہیں، کم ویسے نہیں ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ بہت کم لوگ ہیں یا ہمارے پاس فوج کم ہے، ہم اگر کفریہ طاقتوں کے خلاف، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب جب جنگ کا میدان لگ گیا، ایک طرف 1000 سپاہی اور یہاں پر 313، پھر خبر آ گئی کہ مشرکین مکہ ہزاروں کی تعداد میں اور بھی سپاہی بھیج رہے ہیں، تو اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہنوں میں شاید یہ سوال اٹھتا، اس طرف بہت زیادہ تعداد آنے والی ہے، ہمارے پاس کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا کہ رسول آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے کو اتار دیا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکڑ کے بتایا کہ یہ فلاں فرشتے یہ کھڑے ہیں، یہاں پہ یہ فرشتے کھڑے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایک فرشتے کو بھیج کے کفار کو مروا سکتا تھا، لیکن چونکہ آگے آنے والے انسانوں کو بھی سبق دینا تھا، آنے والے انسانوں کو بھی یہ چیز سکھانی تھی کہ جنگیں کیسے لڑنی ہے، اگر تعداد کم ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ جس طرح حال ہی میں ہم نے دیکھا ہمارے قریب پڑوسی ملک ہے، بہت کم تعداد تھی، 50-60 ہزار کی تعداد تھی، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کی مدد کو ساتھ شامل رکھ کے جب انہوں نے جنگ لڑی کفر کے خلاف، امریکہ کے خلاف، ایک طرف نیٹو فورس تھی جس میں 50-52 ممالک تھے، اور ایک طرف اس ملک کی اپنی جو 3-3.5 لاکھ فوج تھی، اور ایک طرف یہ سمجھ لیں کہ 15-20 لاکھ کی فوج، اور ایک طرف 50-60 ہزار لوگ، انہوں نے آج اس صدی میں آپ کو بتایا ہے، مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی مدد سے چلتے ہیں وہ کبھی جنگ ہارا نہیں کرتے، بالفرض انہیں بہت مشکلات آئی ہوں گی لیکن وہ جنگ جیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی ان کے اندر ایمان کی پاور تھی۔ اب جب میدان سجا ہوا تھا، 1000 فرشتے اتار دیے، پھر اور خبریں پھیلنے لگی کیونکہ مشرکین مکہ اور اس کے علاوہ جو ان کے اتحادی تھے وہ اپنی فوجیں بھی لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 3000 فرشتے اتارے گا۔ 3000 کے بعد پھر 5000 کی تعداد بتائی تھی۔ بالآخر جب جنگ کا اختتام ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں کفار کی لاشیں ہو، کافروں کی لاشیں پڑی ہوگی، یہاں پر ابو جہل ہوگا، جہاں پر عتبہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہیں ان کی لاشیں پڑی تھی۔ تو جنگ کے اختتام کے بعد جو مسلمانوں کو پیغام تھا، جو میں نے پہلے بتایا، تعداد اگر کم بھی ہے تو ہم حق کے سامنے
انصاف کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ یہ غزوہ بدر کا پیغام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے۔